آپ نے دیکھا پرویز خٹک اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا، اور اس وقت سپریم کورٹ کے باہر خدا آصف میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جتنی بھی آفرز ہوئیں ان کی انڈورسمنٹ ہے۔ ہم جو پروسیس ہے جس کا اندیا دیا ہے عدالت عظمیٰ نے کہ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی وطن عزیز کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ ہم سیاسی ورکرز کی حیثیت سے اس وقت ہمارے پاس اقتدار ہے، اس حیثیت سے بھی اپنے آپ کو عدالت عظمیٰ کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر کرتے ہیں، اور ہمیں جس پروسیڈنگز کا شروعات ہوا ہے، اور خصوصاً جو عدالت عظمیٰ میں آج جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ all sides concerned should hold their horses and show restraint، اور جس ٹینشن میں یا جس ایک کیفیت جو ہے گو مگو کی گماں کی کیفیت جو ہے سارے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے قوم کو نجات دیں۔ ہم ان ریمارکس کو پوری طرح ان کا احترام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صورتحال کا حل بھی یہی ہے کہ تمام فریقین جو ہے سیاست کی بجائے سیاست ہوتی رہے گی۔ یہ بھی عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی۔ ہم بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیاست ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت حالات جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج جو کارروائی عدالت عظمیٰ میں ہوئی ہے تمام فریقین جو ہے اس کا احترام کریں، اس کو فالو کریں اور اس پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کریں، اور جو دوسرے طریقے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں اپنی گریوینس جو ہے ریڈریس کرنے کے لیے، ان طریقوں کو جو ہے ترک کر دیں۔ یہ ایجیٹیشن کی سیاست جو ہے ہماری معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ جو مار دھاڑ کی، دھرنوں کی، قبضوں کی، لاک ڈاؤنز کی یہ سیاست جو ہے، یہ ذاتی اقتدار کی طرف اس کا مقصد تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پاکستانی عوام کی بہتری، پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے آج کی کارروائی کو بالکل 100% ویلکم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کا جس طرح عدالت نے کہا ہے جلد حل نکلے گا، اور یہ شاخسانہ جو پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ برادرم سعد رفیق صاحب بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ محمد آصف صاحب نے کلیدی بات خواجہ آصف صاحب نے کر دی ہے۔ مجھے ایک تو یہ کہنا ہے کہ جب عدالت عظمیٰ کے دیے ہوئے وقت کے دوران ہمارے قانونی مشیران اور ہم سب جناب وزیر اعظم کے پاس گئے اور انہیں عدالت کے اندیے سے آگاہ کیا، تو وزیر اعظم صاحب نے فراخ دلی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اسے ویلکم کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بے شک جا کے یہ سٹیٹمنٹ وہاں پہ دیں، اور ہم عدالت عظمیٰ کے ساتھ چلیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو جسے ریز کیا گیا ہے اس کا جلد از جلد فیصلہ ہو۔ آخر میں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان مہربانی کیجئے اپنے کارکنوں کو مزید آزمائش میں مت ڈالیں۔ نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی کارکن کا نقصان ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کا کوئی سپاہی بھی زخمی ہو۔ اب تک الحمدللہ کوئی زخمی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی سچویشن اللہ نہ کرے تصادم کے نتیجے میں پیدا ہو۔ اب جب کہ پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت نے
سوات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے, کنسنسس ہو گیا ہے, کمیشن کی بات پر پی ٹی آئی بھی مان گئی ہے اور ہم بھی مان گئے ہیں. اب انہیں اپنے کل کے احتجاج کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو, لوگ اپنے گھروں کو لوٹیں اور جو لوگ کسٹڈی میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو جائیں. کسی کو حراست میں رکھنا حکومت کا مقصد نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ سارے راستے کھل جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ کہیں طاقت کا استعمال نہ کیا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل اور مصائب کا فیصلہ آئینی اداروں میں ہو. جب سپریم کورٹ موجود ہے, فریقین ایک بات پہ ایگری کر گئے ہیں, تو اب کسی احتجاج کا اس ایشو پہ کوئی جواب اور لاک ڈاؤن کا تو بالکل نہیں بنتا. آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں, آپ پورے ملک میں پہلے بھی کرتے تھے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ماضی میں, آپ کو فیسیلیٹیٹ اب بھی کیا جائے گا. لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ اب بال پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے, کیونکہ کال ایجیٹیشن کی انہوں نے دی ہے, بار بار لاک ڈاؤن کی بات انہوں نے کی ہے. جب عدالت عظمیٰ نے کہہ دیا کہ ریسٹرینٹ شو کریں اور آپ لوگ رک جائیں, ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے بعد اور ہماری اس درخواست کے بعد اب پی ٹی آئی کی قیادت ہم توقع کرتے ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ وہ اپنے احتجاج کی کال واپس لے گی تاکہ معاملات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں اور سچویشن ٹوٹلی کام ڈاؤن کر جائے. بہت شکریہ.